الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ان آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، یہ مت سوچو کہ روزہ ایک بوجھ ہے، ایک مشکل کام ہے، ایک امتحان ہے، صرف تم لوگوں پر فرض کیا گیا ہے. نہیں، بلکہ یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. روزے کا فلسفہ یا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ روزے کا اثر کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں تقویٰ ہو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اس احساس کا نام ہے کہ جو انسان کو نیکی کرنے پر آمادہ کرے اور برائی کرنے سے روکے. روزے کی برکت سے یا رمضان کے مہینے کی برکت سے ایک مسلمان، ایک مومن متقی بن جاتا ہے. تقویٰ وہ چیز ہے کہ آپ فطرتاً، نیچرلی ایک اچھے کام کی طرف مائل ہو جائیں، کسی کی دباؤ کی وجہ سے نہیں، قانون کی وجہ سے نہیں، کسی کے خوف کی وجہ سے نہیں، ڈر کے مارے نہیں، بلکہ آپ خود چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں. ایک مہینے کی یہ ایک پریکٹس، ایک ریہرسل، ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ کا اپنا کھانا جو حق حلال کا کھانا ہے، آپ کا صاف ستھرا پانی جو آپ نے خود اپنے پیسے خرید کر آپ کی ملکیت ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ اس کو کھا نہیں رہے، آپ اس کو چھک نہیں رہے، آپ انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا؟ اللہ کے حکم کا. جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ روزہ پورا کرو رات تک. جو ہی رات داخل ہو جاتی ہے، جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ اب کھاؤ، تو ایک مومن فوراً امتثال امر کرتے ہوئے اس کھانے کو شروع کرتا ہے، اور پھر پوری رات یہ کھاتا رہتا ہے. پھر اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ بس ابھی صبح صادق کا وقت نزدیک ہے، اس لیے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، میں نے یہ حدود مقرر کیے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کھانا پینا بند کرو. پھر مومن کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، بند کر دیا، کچھ نہیں کرنا ہے. جب انسان، ایک مومن، ایک مہینے کی یہ پریکٹس کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری اور اللہ کے حکم کا امتثال امر کرتے ہوئے، تو آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن
ہمارے نیکی کے اثرات ابھی باقی ہوتے ہیں. کچھ وقت تک لوگ ریگولر مسجد میں آتے ہیں، نماز با جماعت پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں رہنی شروع ہو جاتی ہیں، اور 11 مہینے کا وقت جب گزرتا ہے تو پھر ایک جس طرح ہم گاڑی چلاتے ہیں نا، گاڑی جب چلتی ہے پرانی گاڑی تو انجن کو وہ کہتے ہیں بور کہتے ہیں، اوور ہالنگ یا آئل چینج کرنے کا وقت آتا ہے. تو جب ہم سروس کرتے ہیں، آئل چینج کرتے ہیں یا انجن کا بور کرتے ہیں تو گاڑی پھر فریش ہو جاتی ہے، پھر اس میں وہی طاقت آ جاتی ہے. تو 11 مہینے کے بعد ایمان کی تازگی کا وقت آ جاتا ہے، ریفریشمنٹ کا وقت آ جاتا ہے، دوبارہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اگر یہ رمضان کا مہینہ نہ ہوتا، اگر رمضان کا مہینہ نہ ہوتا تو ہم 12 مہینے مسلسل ایک ہی لائن میں چلتے رہتے اور انسان بحیثیت انسان بہت کمزور ہے. اللہ سے دور چلتے جاتے آخر موت آ جاتی اور ہم اللہ کے بہت دور ہوتے. رمضان کے مہینے کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، یعنی ایک غیر مسلم اگر رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کو یہ اجر نہیں ملے گا. سب کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. یا اللہ ہمیں آخری خاتمہ بھی ایمان پر نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس نیت سے رکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی ایک رمضان 11 مہینوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. جو کچھ کیا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے. اور ثواب کتنا ملتا ہے، اجر کتنا ملتا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انسان کا، ابن آدم کا ہر عمل فرشتے لکھتے ہیں اور ان کو کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے ثواب لکھنے کی طاقت فرشتوں میں نہیں ہے، فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے. اللہ فرماتے ہیں وہ روزہ ہے انہ لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کتنا کبیر ہے، اللہ کتنا علو شان والا ہے، اللہ کتنا کریم ہے، شہنشاہ دو جہان ہے. جب اللہ دے گا تو اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، تو روزے کا بدلہ کیا ہوگا، کتنا ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک وہ خوشی کہ مغرب کے ٹائم میں جب اپنے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے، وقت کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، اور آخر وقت آ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ابھی کھاؤ، تو آپ فوراً شروع کر لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ایک اس وقت کی خوشی، اور دوسری وہ خوشی کہ جب یہ مومن قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا اور روزے کے بدلے میں جو اجر و ثواب اس کو ملے گا، جب اس اجر و ثواب کو دیکھے گا تو بہت زیادہ خوش ہوگا. سب کہو یا اللہ ہمیں یہ خوشی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مقدر میں یہ خوشیاں لکھ دے. یا اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم رمضان المبارک کی یہ سارے سعادتیں حاصل کریں. یہاں پہ سوال آتا ہے کہ رمضان کے یا روزے کے یہ سب اجر اور ثواب کس کو ملتے ہیں؟ کس کو ملتے ہیں؟ اس شخص کو
جس نے روزہ رکھا۔ روزہ کس سے کہتے ہیں؟ صوم کس سے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اور جب یہ مہینہ رمضان کا ہوتا ہے تو یہ رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں۔ رمضان کے بغیر ہم نفلی روزہ یا قضا روزے رکھتے ہیں۔ روزے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے کھانا پینا بند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے، قول الزور کا مطلب ہوتا ہے یعنی غلط یا فحش بیہودہ بات چیت کرنا۔ جس طرح ہم عام مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو 90% ہماری باتیں جو ہوتی ہیں وہ غیبت ہے یا تہمت ہے یا دوسروں کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں، اور کوئی نہیں ملے گا تو ہمارے سیاسی لیڈران صاحبان وہ تو ہیں، اور ہم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کے گناہ اپنے سر لیتے ہیں اور ان کی مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں ایک شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑ دے، تہمت لگانا نہ چھوڑ دے، الزام تراشی سے باز نہ آئے، اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے، اپنے کان کی حفاظت نہ کرے، اپنے سوچ کی حفاظت نہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ شام کے وقت بغیر بھوک اور پیاس کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، یعنی کوئی ثواب کوئی اجر نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ پوری رات تہجد گزار، پوری رات نماز پڑھتے ہیں، لیکن صبح کے وقت بغیر بے آرامی اور بے خوابی کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کے نیک اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت یا عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر حضور کا سنت طریقہ کسی عمل میں نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں، نہ وہ عمل صالح ہے۔ اس لیے میں نے وسیم صاحب سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں زیادہ نہ بولوں، بلکہ جو بھی مسائل ہیں رمضان کے، جو آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ جو مجھے آتے ہیں آپ کو بتا دوں گا، جو نہیں آتے تو انشاءاللہ کتابیں ہیں، اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، کسی اور سے پوچھ کر آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ابھی اس کے بعد آپ لوگوں کا ٹائم ہے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے رمضان کے بارے میں زیادہ بہتر ہوگا کہ مہینہ رمضان کا ہے۔